بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی فوت شدہ شخص جس پر قرض ہو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی مکمل ادائیگی ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں، تو مسلمانوں میں سے جس کی موت ہو جائے اور وہ قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے لیے لے جانے والے پر، اس کے منگوانے والے پر، اور جس کے لیے لے جائی جائے اس پر، اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو خریدنے والے پر اور جس کے لیے خریدی گئی ہو اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ 3 ساتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے یا اپنے مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا، جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جس وقت ٹھیک دوپہر ہو رہی ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور جس وقت سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے۔